میں ایک تو اس کی جو ہے نا خصوصیات کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے نا اس کا تو جو عملی جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ آپ دکھا دیں، کہ اسکرین شیئرنگ کے ذریعے ہم دکھا دیں یہ کام کس طرح کرتا ہے اور اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے شامل ہو سکتا ہے، اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کو جوائن کرنا چاہے ایز اے ادارہ تو وہ کیسے جوائن کر سکتا ہے. جی تو یہ sudoor.org کے نام سے یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور یہ 2 زبانوں کے اندر ہے. اس وقت یہ انگلش میں ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو جو ہے نا وہ یہاں سے اردو کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں سے ہم چاہیں تو یہ اردو کے اندر بھی آ جائے گی، اور اس میں جو ہے نا وہ اس کی خصوصیات اور مطلب ساری کی ایک اوور ویو میں آپ کو اس کا بھی دے دیتا ہوں. آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس میں مختصر سا جو ہے نا وہ اس کا تعارف لکھا ہوا ہے جی. اور پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. یعنی یومیہ پیش رفت سے مراد یہ کہ سبق سب کی منزل وغیرہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. طلباء اور اساتذہ کا نظم ہوتا ہے، کلاس اور سیشن مینجمنٹ ہے، امتحان اور جائزے کا پورا ایک نظام ہے، حاضری کا نظام ہے. اسی طرح اس میں مالیاتی نظام کا بھی آپشن ہے اگر کوئی استعمال کرنا چاہے. اسی طرح اس کے اندر جو اہم خصوصیت ہے وہ رول بیسڈ ڈیش بورڈ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. اسی طرح اس کے اندر تجزیہ کرنے کی اور رپورٹنگ کا جو ہے نا وہ انالائز کرنے کے بڑے پاورفل جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ فیچر ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے نا وہ یعنی اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو نا ایک رسپانسو ویب ایپ ہے، جس کے آپ سمجھیں کہ کئی ایک خصوصیات ہیں کہ اس کے لیے آپ کہیں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. کسی بھی سسٹم سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی انسٹالیشن وہ ضروری نہیں ہے آپ کے سسٹم. ہاں جی، آپ کو اپنے سسٹم کے اندر بطور سافٹ ویئر اس کو انسٹال کرنا، یا آپ سمجھیں کہ اپنے موبائل کے اندر انسٹال کرنا، یعنی اس طرح کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اچھا اب اس کے اندر نا آگے یہ بات ہے کہ بھئی یہ تو ہماری آپ سمجھیں کہ ایک شو کیس ویب سائٹ ہے. اصل جو پورٹل ہے وہ اس تک ہمیں کیسے رسائی ہم نے کرنی. جی جی. تو دیکھیں اس کے لیے نا سب سے پہلے ہم نے نا اس کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ اس طرح اوپن نہیں رکھی ہوئی کہ کوئی بھی بندہ آ کے رجسٹر کرے اور وہ اس کو وہاں تک ایکسیس مل جائے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یوزر کا اصل میں خیال رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا، تاکہ کوئی بھی بندہ اگر آئے تو ہم نا باقاعدہ اس کو پوری کی پوری بات سمجھائیں، اور ابتدا کے اندر نا ہم ان کو سارے کا سارا سسٹم سمجھائیں، تاکہ جو ہے نا وہ پہلی ہی نظر میں اس کو دیکھیں. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنا بھی بندہ ٹیکنیکل ہو، جب ایک نیا سسٹم ہوتا ہے نا تو اس کو وہ سمجھنا ہی پڑتا ہے. بلکہ میں نے حساب لگایا ہے کہ جو جتنا ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے نا وہ اتنی جلدی یہ بات کہتا ہے کہ یار اس کا وہ یوزر گائیڈ کدھر ہے، یا اس کا ٹیوٹوریل کدھر ہے، یا اس کا، کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندے نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ ایک یعنی جو ادارہ یا جو بھی اس کو اڈاپٹ کرے گا، اس سسٹم پہ آنا چاہے گا، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. ہاں جی بالکل، اسی ساری چیزیں جو ہے نا سمجھائیں گے. مکمل ہم ان سے جو ہے نا وہ رابطے میں رہیں گے. بلکہ ہم تو یہاں تک بھی ہم چاہتے ہیں، اصل میں دیکھیں نا اس کا خالص جو مقصد ہے وہ ایک خلوص اور للہیت کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ایک دین اور خیر کا کام سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم اس طرف لا سکتے ہیں ہمیں انہیں لانا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ابتدا کے اندر اگر شروع میں مطلب اگر کوئی ادارہ اس میں آتا ہے اور اس کو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل ہے، تو ہمارا باقاعدہ ہمارا ٹیم کا جو ہے نا ایک ساتھی ان کے پاس بطور مہمان 2-3 دن کے لیے چلا جائے گا. اچھا یعنی اگر کوئی بیرون ملک سے ہے تو آپ اس کو آن لائن زوم وغیرہ کے ذریعے یا جو آن لائن بالکل ایسے ہی ان کے ذریعے جو ہے وہ مطلب جو قریب ہوں گے وہاں تک، یعنی جہاں جانا آسان ہے اپنے ملک کے اندر تو وہاں بھی انشاءاللہ باقاعدہ چلے جائے گا. ورنہ جو ہے نا وہ دیگر جو ہے نا وہ آن لائن پلیٹ فارم یا ٹولز استعمال کر کے اس میں پورے کا پورا ہم کریں گے. اچھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس سسٹم کو لینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے نا یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے نا اس کے اندر ہم نے نا ایک رجسٹریشن کا بٹن رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ نا یہ دیکھیں شروع پہ ویب سائٹ کے بالکل شروع میں بھی ایک رجسٹر کا اوپر اس کے ہیڈر پہ بھی لگا ہوا ہے. اور وہ جو ہیڈر پہ اصل میں لگا ہوا ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ نیچے بھی یہاں پہ موجود ہے. تو کہیں بھی آپ کو رجسٹر کا جو بٹن نظر آئے جیسا کہ یہاں پہ ہے تو آپ یہ رجسٹر کریں گا بٹن اگر آپ اس پہ کلک کریں گے نا تو آپ کو یہ نا ایک فارم پہ جا کے لے جائے گا. اور اس کے اندر نا آپ سے بنیادی سی معلومات پوچھ لی جائیں گی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ادارہ کیا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہے، یعنی ضروری سوالات جو وہ کر کے تو آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. پھر ہماری ٹیم جو ہے نا وہ آپ سے خود رابطہ کرے گی اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ آگے سارے کا سارا پروسیجر سمجھا دیا جائے گا. اچھا آگے والا جو پروسیجر ہے وہ بھی ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں. مثلاً آپ سمجھیں کہ ہم نے ایک ادارہ ہے، اس کو ہم نے پوری کی
پوری ان کے جو نا لاگ ان کی جو تفصیلات ہیں نا وہ ہم نے دے دی ہوئی ہیں. اب آگے انہوں نے کیسے کرنا ہے تو یہ نا میں زیادہ یہ چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں یہ بتائیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں, یعنی اس میں آپ کیا کیا سہولتیں آپ کو ملیں گی. آپ یعنی لائیو یعنی اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو آپ یہ دکھا دیں گے یہ فیچرز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ نا ابھی اس پورٹل کے اندر ہم لاگ ان کر لیتے ہیں نا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہماری مین ویب سائٹ ہے نا وہ تو sudoor.org ہے, ٹھیک ہے, لیکن آگے جو اس کا پورٹل ہے نا جو اصل سسٹم ہے, جو مطلب آپ سمجھے کہ جو ٹول ہے وہ ایک سب ڈومین پہ آگے پڑا ہوا ہے hms.sudoor.org. یہ ویب سائٹ میں نا 2-3 جگہ پہ یہ لکھا بھی ہوا ہے. تو یہاں سے آپ کلک کریں گے وہاں پہنچ جائیں گے. اگر آپ نہ کریں تو اس کو جا کے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈریس بار کے اندر لکھیں گے. ہاں جی, تو لکھ کے بھی ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ نا ہمارا آگے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کا یہ جو پورٹل ہے یہ اوپن ہونا شروع ہو گیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب وہی جس طرح ہم نے کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ لاگ ان کرنا ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ چونکہ رول بیس ہے تو جس رول میں آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ رول بیس کا کیا مطلب ہے شے؟ ہاں جی, رول بیس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایڈمن کے طور پہ آپ جائیں گے تو آپ کا الگ ایک اکاؤنٹ ہے, اور اگر آپ ٹیچر کے طور پہ جائیں گے تو بالکل آپ کو ایک الگ ڈیش بورڈ نظر آئے گا. اگر آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جائیں گے تو آپ کو بالکل ایک الگ ڈیٹا نظر آئے گا. یعنی تینوں کی تفصیلات معلومات اس کا جو ڈیٹا ہے وہ الگ الگ ہے, سسٹم بالکل الگ الگ ہے. اور اس میں مطلب یہ بھی ہے نا, اب آپ دیکھیں نا کہ جو معلومات ایک ادارے کے منتظم کے پاس ہوتی ہیں تو اس میں وہ ساری کی ساری معلومات ظاہر ہے وہ ٹیچر کے پاس تو نہیں نا ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ کے پاس بھی نہیں یا اسٹوڈنٹ کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ایون کہ جو ٹیچر کے پاس بھی ہوتی ہیں وہ بھی ساری کی ساری اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے مطلب اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ رول بیس جو ہے نا وہ ایکسیس سسٹمز کے اندر نا بنائی جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی ہمارے جو ہے نا وہ 3 ہی, ایڈمن کے لیے, ٹیچر کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے. تو میں نا آپ کو یہاں پہ نا ایک آپ سمجھیں کہ جو ڈیمو ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے اسی کام کے لیے, تو اس میں آپ کو نا سب سے پہلے ایڈمن کے اندر جو ہے نا وہ لاگ ان کر کے دکھا دیتا ہوں. اور یہ اس میں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل اوپن ہے, کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اس میں اس طرح لاگ ان کر کے اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا باقاعدہ جو پاسورڈ ہے وہ بھی میں, تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہم نے اس کے ای میل اوپر لکھا ہے, نیچے جو ہے نا وہ اس کا پاسورڈ لکھا ہے, اور یہاں سے ہم چونکہ یہ ایڈمن ہے. اچھا اس کو نا میں پہلے آپ کو یہ, اگر میں ٹیچر کو سلیکٹ کرتا ہوں نا اور یہاں سے میں لاگ ان کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ نا لاگ ان نہیں ہوگا. لاگ ان کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ایڈمن کو سلیکٹ کرنا پڑے گا, اور پھر کیونکہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ایڈمن کا لگایا وہ ایڈمن کا ہی لگایا ہوا ہے. تو مراد یہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, ایک تو یوزر اور پاسورڈ اسی رول کا ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ نیچے سے آپ نے رول بھی وہی سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایڈمن کا جو ہے نا وہ ایک ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آ گیا. اس کے اندر کیا کیا اگر موٹی موٹی بات کریں کیونکہ ٹائم مختصر ہے, ہاں جی بالکل, زیادہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس میں نا تفصیلی جو ہے نا ایک ٹیوٹوریل بن جائے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے. میرے خیال میں ہمیں زیادہ اس پہ ٹائم, ایک اوور ویو جو ہے نا وہ میں اس کا مطلب ایک ایڈمن کے پاس جو ہے نا اس کے ادارے کا اوور ویو جو ہے نا آ رہا ہے کہ اس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ 16 ہیں, ٹوٹل اسٹاف 4 ہے, اوور آل اٹینڈنس یہ ہے, یہ پوائنٹس کا بغیر سسٹم ہے. جب ڈیٹا اس کے اندر ایڈ ہوگا تو یہاں پہ پوائنٹس بھی نظر آئیں گے. اسی طرح مطلب اس کے ادارے کی جو نا وہ چیزیں, یہ مختلف کارڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ اسٹاف کا اوور ویو ہے, یہ اٹینڈنس کا اوور ویو ہے, یہ پھر آگے نیچے جو اسٹوڈنٹ کی پروگرس کا اس کا جو ہے نا وہ اوور ویو ہے. اس کے بعد نا یہ یعنی جو مین چیزیں اگر ہم سائڈ بار پہ آ جائیں تو یہ اس طرح کر کے ہیں کہ بھئی اگر آپ پروگرس بچوں کی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر لیں گے, اور یہاں سے اس کی تاریخ اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو آگے آپ اس کی کلاس سلیکٹ کریں. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف تاریخ سلیکٹ کریں گے نا تو اس دن میں اگر کوئی پروگرس پہلے سے ایڈ ہوئی ہے نا تو وہ آپ کو دکھا دے گا کہ بھئی پہلے سے ایڈ ہوئی ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے چیز, یہ جو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا تھوڑا سا وارننگ کا اس کا انداز ہے, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے رپورٹ کوئی ایڈ کرنے کے اندر کوتاہی کی ہوئی ہے نا تو وہ باقاعدہ یہاں پہ نا وہ شو کروا دے گا کہ بھائی جان آپ پہلے نا ان بچوں کی رپورٹ یہاں پہ ایڈ کریں, یعنی ریمائنڈ کروائے گا کہ آپ کی یہ رپورٹس ہیں یہ رہتی ہیں, آپ ان کو مکمل کر لیں. اور اس میں جو ہے نا وہ باقاعدہ سہولت کے لیے یہ کر دیا گیا کہ اس دن کے بھی بچے شو کروا دیتے جن کی رپورٹس ایڈ نہیں ہوئی, تاکہ آپ کو اس دن کا بھی تو پتہ چل جائے نا کہ کن بچوں کی ہوئی نا نہیں ہوئی. تو یہ یعنی یہاں سے جو ہے نا وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن ایک مطلب عام جو ایک نارمل انداز ہے ایڈ کرنے کا وہ اس طرح ہوگا کہ یہاں سے آپ نے کلاس سلیکٹ کرنی ہے, سمجھے کہ یہ ہم نے ایک, اچھا یہ جو کلاسیں ہیں نا اس کو آپ اپنے مرضی کا نام جو مرضی رکھ لیں, مطلب ہلکا زید بن ثابت رکھ لیں, کلاس 1 8 یعنی جو آپ نے اپنے ادارے میں کلاسز کے نام رکھے ہوئے ہیں مختلف کلاسز آپ ایڈ میں بس کہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والا جو سسٹم ہے نا یہ آپ کو آپ کا نظام بدلنے پہ مجبور نہیں کرے. جو آپ کا نظام ہے آپ جس طرح چلنا چاہتے ہیں آپ اس کو اسی طرح لے کے چلیں. یعنی نظام بدلنے میں آپ کو مجبور نہیں کرے گا بلکہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا, آسانی پیدا کرے گا, اور آپ خود سمجھیں گے کہ یار
یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہے چیز. یعنی لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بھائی او یار یہ نئی چیز پتہ نہیں کیا آ گئی ہے, اب ہم یہ چیز نہیں ہو سکتی, وہ نہیں ہو سکتی. تو میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا سسٹم جو ہے نا یہ آپ کی کارکردگی میں 1% بھی کمی نہیں لے کے آئے گا, لیکن بہت فیصد بہتری ضرور لے کے آئے گا. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. تو یہ کلاس آپ یہاں سے سلیکٹ کریں, اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں تو جب ہم سلیکٹ کریں گے تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ادارے یعنی حفظ کا کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی بنیادی چیزیں یہی ہوتی ہیں نا, سبق, سبکی اور منزل. تو تینوں کے نا الگ الگ کارڈ بنے ہوئے ہیں, یعنی وہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا اس میں رکھیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ابتدا ہی یہاں سے کی گئی ہے کہ اگر بچے نے یہ سبق سنایا ہوا ہے نا تو پھر یہ گرین ہوگا. تو اگر سنایا ہوا ہے تو گرین ہے, تو اس کا مطلب آپ آگے ایڈ کرنا شروع کر دیں کہ فلانا جز ہے, فلانی صورت ہے, اس طرح کر کے آگے آپ نا میں جلد کرتا ہوں, یعنی ہمیں اس پہ اتنا زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ایک اوور ویو دے رہے ہیں نا, کون سا یہ کوئی ٹیوٹوریل والی چیز تو ہے نہیں. تو اس طرح کر کے آپ ان چیزوں کو ایڈ کر کے اور نیچے آ جائے گا کہ یار یہ سبق کس طرح کا تھا, ممتاز, جید, مقبول, راسب. تو مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر لیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی غلطیاں آئی ہیں بچوں کی تو آپ یہاں سے جو ہے نا وہ باقاعدہ غلطیاں 1 2 3 4 جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ہو جائیں گی. اسی طرح یہ جو پازز ہیں اس میں اٹکنے وغیرہ, مطلب جو ہمارے روایتی سسٹم کے اندر میں نے کیا کہا تھا وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس کے اندر موجود ہوں گی. اچھا, اس میں آپ سمجھو کہ ایک اضافی چیز اس کے اندر یہ ہے جو بعض اداروں میں تو ہوتی ہے رپورٹ کے اندر, بعض میں نہیں ہوتی, کہ یہاں پہ باقاعدہ سسٹم یہ بھی نوٹ کرے گا کہ یہ سبق کس نے سنا ہے. تو اگر استاد نے سنا ہے تو یہاں پہ آگے استاد کا نام آ جائے گا. اگر اسٹوڈنٹ نے سنا ہے, عام طور پہ جیسا کہ سبق سبکی میں ہوتا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ کا نام یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ آگے جا کے جو ہے نا وہ یہاں سے اس کو فرض کریں میں اگر اسٹوڈنٹ کو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ان کا نام آنا شروع ہو جائے گا, آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ پورے کا پورا اس طرح ایک سبق جو ہے نا وہ یعنی سبق کا آپ نے کر لیا ہوا ہے. اچھا, اس میں نا ایک آپشن, مطلب آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر سبق سنایا ہوا ہے, تو اگر سبق نہیں سنایا ہوا تو پھر کیا ہوگا, تو آپ سمجھیں اب یہ تو ہم نے اس کا ایڈ کر لیا ہوا ہے نا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اگلے میں دے دیتا ہوں, کیونکہ یہ والا فیچر دونوں میں ایک ہی ہے. آپ سمجھیں میں سبکی پہ آ جاتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ سب کی تو میں نے سنائی نہیں ہوئی یا بچے نے سنائی نہیں ہوئی, تو ہم نا یہاں سے یہ والا جو ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ اس کا مطلب آپ نے سنایا ہوا ہے اور اس کا مطلب آپ نے نہیں سنایا ہوا. تو جب آپ نے نہیں سنایا ہوا نا تو پھر یہ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی. پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ بچے کا سبق اگر نہیں سنایا گیا تو کیوں نہیں سنایا, تو اس میں مسئلہ کس کا تھا. تو مسئلہ یہ ہے نا وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ غیر حاضر تھا, اس کو سبق یاد نہیں تھا, اس کو استاد کا کوئی مسئلہ تھا, استاد استاد غیر حاضر تھا, یا استاد کی کوئی کوتاہی تھی, یا مطلب 100 مسئلے مسائل ہیں کہ یعنی ہر جو شخص ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, پیرنٹس ہے, سب کو اکاؤنٹیبل بنانے کی جو ہے بالکل ایسے ہی ہے, یعنی سب کا جو ہے محاسبہ جسے کہتے ہیں سب کا محاسبہ ہوگا یعنی سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کی صورت ہونی چاہیے نا. اس میں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرسے کا مدیر ہو نا, وہ سمجھے کہ یار یہ شاید یہ میرے گرد جو ہے نا وہ گرا تنگ کیا ہے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے نا وہ سب کا ہی پروموٹ ہو رہا ہے, اور اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے وہ سب کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یعنی کہ آپ کی خامیاں جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گی کہ آپ کے بچے کے جو والدین ہیں وہ کوتاہی کر رہے ہیں, آپ کے ٹیچر کوتاہی کر رہے ہیں, آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نظام بہتر ہوگا. یعنی اوور آل یہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا آپ نے ایک کاوش کی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس میں پھر یہ بھی ہے کہ مطلب بعض دفعہ ان میں سے کوئی, مطلب آپ دیکھیں نا یہ 4-5 آپشن اس میں دیے ہوئے ہیں. جی طالب علم تھا نہیں, یا اس کو یاد نہیں تھا, یا استاذ کی کوئی کوتاہی تھی, یا آپ سمجھے ویسی پبلک ہالیڈے مطلب عام جو چھٹی ہوتی ہے آپ وہ کر لیں. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادارے کا کوئی مسئلہ ہو, تو وہ اس میں یہ آپشن بھی رکھا ہوا ہے. اچھا, ان سب کے باوجود آپ سمجھیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ادر کا آپشن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ادر کے آپشن میں مثلا اسپیسیفائی کر دیں گے, پھر نیچے جا کے آپ لکھ دیں کہ مثلا آج بچے کا جائزہ تھا, تو آپ اس کو کر دیں. تو اس طرح جو ہے نا اس میں فائدہ کیا ہوگا, وہ جو ہم نے پہلے بات ذکر کی تھی کہ جی بچے کو سال ہو گیا جی ابھی تک تو اس کا اتنا نہیں ہوا, تو وہ جو اتنا نہیں نہ ہوا وہ پھر بتائے گا کہ کس کی وجہ سے نہیں ہوا, کس کی وجہ سے نہیں ہوا, ٹیچر کی وجہ سے نہیں ہوا, پیرنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا. آپ سمجھے نا کہ بچے کو سال میں آپ فرض کریں 15 پارے یا 10 کرنے چاہیے تھے, اور اگر اس نے مثال کے طور پہ 10 کرنے چاہیے تھے تو اس نے 5 کیے, تو اگلے 5 اس نے اگر نہیں کیے نا تو وہ باقاعدہ بتائے گا کہ بھائی وہ آگے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ, اور یہ کس کا مسئلہ ہے,
یہ والدین کا یہ والدین کا مسئلہ ہے. ہاں اگر اسٹوڈنٹ کو سبق یاد نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ والدین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک طرح سے چلیں یہ بھی ایک والدین کا بھی. اس میں آپ تھوڑا سا یعنی تفصیل ہو جائے گی کہ جو بچے رہائشی ہیں اس میں والدین کا نہیں ہے, جو گھر سے آتے ہیں ان میں والدین کا مسئلہ. یہ اس طرح کر کے جو ہے نا مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں کوتاہی ہوگی, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جہاں خوبی ہوگی یا جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی نا, وہ آپ کو جو ہے نا وہ پن پوائنٹ جو ہے نا وہ چیز آپ کو اس میں وہ بتا دی جائے گی. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کا نظام بہتر ہو, یعنی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کا جو ہے وہ مینجمنٹ بہتر ہو تو پھر آپ یہ لے لیں, اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر نہ لیں. نہیں سیدھی سی بات ہے, بعض دفعہ ہم بھی وہ جیسے ڈنگ ٹپاؤ والا حساب ہوتا ہے نا, اور اس وجہ سے آپ کو پتا ہے ہم آپس میں بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ یہ والا سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ لیں جو بہتر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں, جو یہ سمجھیں کہ یار ایسا کی مصیبت پہ گی تو وہ تو اس کو چلا ہی نہیں نہ سکتے. مثلاً یہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم ہے, یعنی یہ ایک سسٹم اور ٹول ہے جو آپ کے استعمال کا محتاج ہے. یہ خدا نخواستہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو خود بخود ساری چیزیں جو ڈیٹیکٹ کر لے گا. صحیح. تو یہ دو چیزیں ہم نے کر دیں, یعنی دو مثالیں ہمارے سامنے ہوگی. اچھا آگے نا ہم اس پہ آ جاتے ہیں یہ منزل پہ. جی. تو اس کو ایک اور انداز سے, اصل میں سبق میں نے آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیا جو ایک تھوڑا سا مختلف تھا. اچھا سبکی کو ہم نے اس طرح کر لیا کہ گویا بچے نے نہیں سنائی ہوئی. اچھا اب یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ بچے نے منزل سنائی ہوئی ہے, تو سبکی اور منزل کا نا ایک ہی سسٹم ہے. اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ منزل ہم پورا پارا سناتے ہیں نا, تو اس میں یہاں بچے نے جتنے پارے سنائے ہیں نا آپ اتنے پاروں کو یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے, تو یہ ملٹی سلیکشن جو ہے نا یہاں پہ آپشن موجود ہے. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی حل ہوگا, اکثر نا بچے آتے ہیں وہ استاد کو یعنی چلانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں میں نے کل یہ پارا سنایا تھا, حالانکہ وہ انہوں نے سنایا نہیں ہوتا, کوئی اور سنایا ہوتا تھا, اور جو اس کو یاد نہیں ہوتا وہ بار بار اس کو چھوڑتا رہتا ہے, اور جو یاد ہوتا ہے اس کو وہ سناتا رہتا ہے. بالکل ایسے. تو اس کے ذریعے وہ بھی جو ہے وہ پکڑا جائے گا. یہ تو چیزیں ہاں جی وہ تو آپ سمجھیں کہ بات ہی وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیچر کا جو ہے, ٹیچر پہ آ جائیں تو ٹیچر میں کیا کیا چیزیں آپ نے جو ہے وہ رکھی ہیں؟ جی ہم نے نا پروگرس کی ہم نے بات کر لی تھی, اور پروگرس کے اندر نا صرف یہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں کہ اس میں نا ہمارے ہاں یعنی یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا, یعنی ہر بچہ پورا پارا تو نہیں نہ سناتا سبق یا سبکی کے اندر. تو اس میں نا پھر یہ جو ہے نا وہ ایک اور آپشن یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر بچے نے پورا نہیں نہ سنایا ہوا تو آپ پھر اس کو بھی نہیں اسی طرح ایڈ کر سکتے جس طرح کہ ہم سبق کو ایڈ کرتے ہیں. اور اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ نا بچے نے نا دو لوگوں کو سنایا ہوا ہوتا ہے, ایک پارا جی میں نے اس کو سنایا, ایک پارا میں نے اس کو سنایا, تو اس کے لیے نا یہ ایک اضافی آپشن یہاں پہ نا بلاک کا آپشن رکھا ہوا, اور یہ تینوں کے اندر ہی ہے کہ یعنی اگر بچے نے سبق 2 دفعہ سنایا ہے یا 2 لوگوں کو سنایا ہے سب کی 2 دفعہ یا 2 بچوں کو, تو آپ نا ہر ایک کے اندر الگ الگ بلاک ایڈ کر کے نا 2 چیزیں اس طرح یعنی تفصیلاً ہر چیز جو ہے وہ اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ ایسی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے, ہر چیز کو شامل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم خود الحمدللہ اس سسٹم کا حصہ ہیں, خود ہم نے شروع سے حفظ کیا ہے, کرنے کرانے والے ہیں سارے معاملات, تو کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہے. تو باقی پھر یہ ہے مطلب ظاہر انسان ہوتا ہے, اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہے بھی تو الحمدللہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ امپرومنٹ جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے. اچھا اس کے بعد نا آگے جو اس کا مین ہے وہ اٹینڈنس ہے, اور آپ دیکھیں ہم نے اس وقت نا ایڈمن کا کھولا ہوا ہے, تو ایڈمن کے پاس جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس بھی آ رہی ہے اور اسٹاف کی اٹینڈنس بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں کی اٹینڈنس. ہاں جی وہ دونوں ایڈمن کو شو ہو رہی ہے, ظاہر ہے ایڈمن کا ڈیش بورڈ, ہم نے تو ایڈمن کا ڈیش بورڈ کیا ہوا ہے نا. اگر کسی اور کا کریں گے نا, مثال کے طور پر ٹیچر کا کریں گے تو اس کو ٹیچرز کی اٹینڈنس صرف اپنی آئے گی, صرف اپنی آئے گی, اور اسٹوڈنٹ کی صرف اپنی کلاس کی آئے گی. اس طرح کر کے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ ایڈمن کو سب کی نظر آئے گی. اس کے اندر نا بس اٹینڈنس کا میں اسٹیٹس جو ہے نا وہ تھوڑے سے میں بتا دیتا ہوں, وہ سب کے اسی طرح کے یہاں پھر آگے جا کے ہم نہیں بتائیں گے. یعنی پریزنٹ ہے, لیکن اگر آپ لیٹ کریں گے تو پھر وہ آپ سے نا پوچھ لے گا کہ بھئی یہ کتنے منٹ لیٹ ہوا, تو یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے. اگر کسی نے لیو لی ہوئی ہے, وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا, تو وہ آپ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ آپ کے میڈیکل یا فیملی ایونٹ یا ادر, تو یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ اس کو باقاعدہ مینشن کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے اس نے لی ہوئی ہے. اور اسٹوڈنٹ کا بھی اسی طرح ہے, لیکن اس میں بس اضافی چیز یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ کلاس سلیکٹ کریں گے نا, تو آپ کو باقاعدہ وہ آگے آپشن دے دیں گے کہ آپ اس کے نا یہ اصل میں نا کلاسز والا جو ہے نا اس کے اندر جا کے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے, وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے. آپ اس کے باقاعدہ نا سیشن بنا سکتے ہیں. صحیح کہ فجر سے یہاں تک ایک سیشن ہو گیا, تاکہ بار بار اگر آپ حاضری لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکیں. تو یہ جتنے بھی سیشنز ہیں ان کی الگ الگ حاضری لگانا چاہیں تو وہ بھی سسٹم اس کے اندر موجود ہے. بالکل ایسے ہے کہ یعنی اگر آپ کلاس کی بار بار حاضری نہیں نہ لگانا چاہتے, آپ صرف ایک دفعہ لگانا چاہتے ہیں, تو آپ کلاس کے اندر اس کا ایک ہی سیشن رکھیں, پھر ایک دفعہ آپ سے حاضری لگوائے گا. اگر آپ 2 سیشن رکھیں گے تو 2 دفعہ لگوائے گا, 3 رکھیں گے.
آپ 50 دفعہ حاضری لگانا چاہتے ہیں آپ 50 سیشن بنا لیں. تو یعنی جتنے آپ لگا سکتے ہیں اتنے آپ سیشن بنا لیں یا جتنی آپ کو جو ہے نا اس میں ضرورت ہے. اچھا آگے جو ہے نا وہ ایگزام کا باقاعدہ اس کے اندر سسٹم موجود ہے, اور اس کے اندر جو ہمارا ایگزام کا روایتی سسٹم ہے نا پورے کا پورا اس کو اس کے اندر رکھا گیا, اور اس کے اندر وہ اسیسمنٹ والا پورے کا پورا جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا, ہم تفصیل میں نہیں جاتے کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے امتحان ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک پارہ ختم ہو گیا, 5 پارے ہو گئے, 10 پارے ہو گئے, تو یہ بالکل ایک کیٹیگری الگ ہے, اس کا بھی امتحان یہاں پہ ایڈ ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی ماہانہ امتحان, ششماہی امتحان, سالانہ امتحان, تو وہ بھی بالکل الگ کیٹیگری, اور اس کا پورے کی پوری تفصیل جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح یہ اسٹوڈنٹ اور اسٹاف جو ہے نا اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. مثال کے طور پہ نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے, اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے, تو جیسے ایک داخلہ فارم ہوتا ہے نا, اس کا ایک فارم کھل جائے گا, آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے, پوری کی پوری جو ہے نا وہ آپ کے سامنے فہرست آ جائے گی. اور اسی طرح اسٹاف جو ہے نا اس کی پوری کی پوری تفصیلات, جس طرح کوئی اسٹاف نیا آتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح یہ فائنانس کا ایک ہم نے دیا ہوا ہے, اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی مالی معاملات جو ہے ان کو مینیج کرنے کے لیے, ہاں جی, اگر کوئی اس سسٹم کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر لے, نہیں کرنا چاہتا تو مطلب اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ہی استعمال کرنی ہے. اسی طرح مطلب نیچے جو ہے نا وہ مزید اس طرح کے آپشنز ہیں کہ جو مطلب آپ اصل میں نا بنیادی ڈیٹا یہ 3 چیزیں ہی آپ سمجھیں کہ ہیں اس کے اندر. ایک پروگرس ہے, ایک اٹینڈنس ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ فائنانس ہے, اور اسی سے ملتی جلتی چلے ایک چوتھی چیز لگا لیں کہ ایگزامز ہیں. تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ انہی چیزوں کو آپ کے سامنے مختلف انداز سے پیش کریں گی. صحیح کہ یار یہ بچے کی پورے سال کی رپورٹ یہ ہے, مہینے کی رپورٹ یہ ہے, ہفتے کی رپورٹ وہ ہے, اس بچے نے اتنی دفعہ چھٹی کی ہے, اتنی دفعہ اس کا ایکسیلنٹ آیا ہے, اتنی دفعہ گڈ آیا ہے, اتنی دفعہ یہ فیل ہوا. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں جو نا وہ جو تفصیلی ٹیوٹوریل ہو جائے گا نا وہ اس کے اندر آ جائے گی. تو میرے خیال میں نا اب ہمیں وہ تھوڑا سا دوسرے والا بھی اس کو کر لینا چاہیے, ٹیچر والا. ہاں جی, ٹیچر والا جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم ناظرین کو اس کا بھی ایک اوور ویو دے دیتے ہیں. تو وہ بھی بالکل اسی طرح ہے, اور یہ بھی میں انشاءاللہ ایک جس طرح ہم ڈیمو کرتے ہیں ڈیمو کی طرح جو ہے نا وہ اس کو میں آپ کو کروں گا, اور اس میں بھی تقریباً چیزیں نا وہی ہیں, ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں. تھوڑا سا ڈیش بورڈ کا جو ڈیفرنس ہے, ہاں جی, ڈیش بورڈ کا تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں کس انداز سے چیزیں ہیں اور اس کے پاس کیا کیا چیزیں شو ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس نا ٹیچر والا کھل گیا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کو جو اسائن کیے ہوئے اسٹوڈنٹس وہ آ رہے ہیں, اور اس کو جو کلاسیں اسائن کی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں, اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی آگے پروگرس کی ایک بار جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں کم ہو گئی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ فائنانس نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مطلب یہ ایڈمن سے متعلق چیزیں ہیں. تو مطلب اس طرح کر کے جو ہے نا وہ, اور باقی آگے جو چیزیں ہیں نا وہ تقریباً وہی ہیں, بس یہ ہے کہ اس کو ایکسیس وہ نہیں ہوگی جو ایڈمن کو ہوتی ہے, ٹیچر کو اپنے متعلقہ چیزوں کی ہوگی. اسی طرح ہم آگے جو ہے نا وہ تیسرا میرے خیال میں ہمیں اسٹوڈنٹ والا بھی ایک دفعہ کر کے دکھا دینا چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹ والا اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ اصلاً تو آپ سمجھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے نا جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اس کا کیا ہے. تو یہاں سے میں اس کی رپورٹ کیا ہے, ہاں جی, میں تھوڑا سا نا اس میں یہ بھی ہمارا ڈیمو والا ہی ہے, تو اس میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. جی, تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹ کا ایک ڈیش بورڈ آ رہا ہے, وہ ذرا ان سے مختلف ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ٹیچر اور جو آپ سمجھیں ایڈمن تھا نا اس کی چیزیں ملتی جلتی تھیں, لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں. تو اس وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ دیا گیا کہ اوورآل اس کا قرآن کریم کتنا ہو گیا, اس کے پوائنٹس کتنے ہیں, پھر یہ ہے کہ پورے کے پورے نیچے پارے یہاں پہ دیے ہوئے کہ کون سا پارا مکمل ہو گیا, کون سا پارا مکمل نہیں ہوا. اور اس میں اسٹوڈنٹ والے میں پروگرس اور اٹینڈنس جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. صحیح, یعنی صرف دیکھ سکتا ہے, صرف وہ دیکھ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا. ہاں جی, ایڈٹ نہیں اس کو کر سکتا, ٹیچر کا کام ہے یا ظاہر ہے وہ ایڈمن کا کام ہے, ٹیچر کا کام. اگر ہم اسٹوڈنٹ کو کہیں گے ایڈٹ کر لو تو آپ نے کیا ایڈٹ کر لے. میں نے جو پارا نہیں سنا نا وہ اس کو ڈال دوں, میں نے سنا دیا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ پھر اس کا نا الگ الگ سبق سب کی اور منزل کو نا ایک کیلنڈر کی طرح دیا ہوا ہے کہ آپ کیلنڈر کی کوئی بھی تاریخ سلیکٹ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس دن کی سبق سب کی منزل کی جو ہے نا وہ رپورٹ کیا ہے. ہاں جی, اس کی رپورٹ کیا ہے. صحیح. اسی طرح جو اٹینڈنس والا اگر آپ ٹیچر کا معذرت اسٹوڈنٹ کا دیکھیں گے تو وہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا کہ جی اوورآل اس کی اٹینڈنس یہ ہے, اور مطلب جو بھی مطلب اس کی تفصیلات ہیں وہ وہاں پہ ہمیں نظر آئیں گی. اچھا, یہاں نا اسٹوڈنٹ کی جو ہماری ہے نا پروفائل, وہ میرے خیال میں تھوڑی سی دلچسپ چیز ہے, وہ اس کو ہم اچھا یہ جو یہ اسٹوڈنٹ کا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ڈیش بورڈ الگ ہوگا. یعنی اگر آپ کا ہے مثال کے طور پہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا الگ ڈیش بورڈ ہوگا, میرا ہے تو میرا الگ ہوگا. یعنی ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی رپورٹس یا اس کی چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھیں. یہ بات میں کلیئر کرتا ہوں, ایک ایڈمن
یعنی ایک ادارے کا ایڈمن دوسرے ادارے کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ اپنے پورے کے پورے ادارے کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ٹیچر اپنے علاوہ دوسرے ٹیچر کو نہیں دیکھ سکتا اور دوسرے ٹیچر کے کلاس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ اپنی کلاس کو دیکھ سکتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے نا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے علاوہ دوسرے اسٹوڈنٹ کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتا. تو مطلب یہ تو ایک بنیادی سی چیز ہے. اچھا اس میں جو ہمارے پاس پروفائل آ رہی ہے نا وہ اس طرح کر کے آئے گی اسٹوڈنٹ کا نا، اس طرح کر کے آپ سمجھے کارڈ سا بنا ہوگا، جب سے اس ادارے میں آیا ہے وہ اس کی تاریخ لکھی ہوگی، آگے لکھا ہوگا اس کو اتنے دن ہو گئے ہیں، تو مطلب اس طرح کر کے. اور نیچے دیکھیں گے تو اس کے تھوڑے سے آپ مطلب یہ نا ایک اس کو ذرا بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے نا اس کو یہ جو پوائنٹ والا سسٹم بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو اس چیز کے اتنے پوائنٹ. اور آگے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ باقاعدہ مختلف ٹیبز بنائی ہوئی ہیں. ڈیلی پروگرس اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹیب کے اندر نیچے تک اس کو نظر آئے گی. اگر اس کی اٹینڈنس کی ہم تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نظر آ جائیں گی. اس کے جو پارے اس نے مکمل کیے ہوئے اچیومنٹس کے نام سے وہ چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اور اس کی فائنانس وغیرہ کی اگر چیزیں ایڈ کی گئی ہوں گی تو وہ یہاں پہ نظر آئیں گی. تو مطلب یہ ایک پورے کا پورا جو سسٹم ہے نا یہ اس کا بڑا بہترین سسٹم شیخ صاحب آپ نے بنایا ہے. ایک ایسا میں وہی بات ہوگی پھر جو ترقی کرنا چاہتا ہے وہ لے لے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ جو ہے اس کو چھوڑ دے. ہاں جی اللہ تعالیٰ جی آپ کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے جو ہے نا وہ باعث برکت بنائے اور میں سمجھتا ہوں کہ باعث نجات بھی بنائے. اور مطلب جس نیت سے ہم نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق ہمارے سسٹم کو بہتر سے. اچھا آپ نے